بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے آخر میں غالباً 19 یا 20 جولائی کو اسلام آباد F7 سیکٹر میں، جو کہ ایک پوش علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بچی کا قتل ہوا تھا۔ ایک امیر گھرانے کے لڑکے نے کیا، اور بچی جو تھی وہ ہمارے ایک سابق ڈپلومیٹ کی بیٹی تھی۔ اس کا نام تھا نور مقدم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری تفصیل یاد آ گئی ہوگی۔ تھوڑا سا آپ کی یادداشت کو فریش کرنے کے لیے کہ یہ بچی نور مقدم ظاہر جعفر، جو کہ جس لڑکے کے پاس گئی، اس کے بلانے پہ اس کے پاس گئی، جبکہ ماں باپ گھر سے باہر تھے، اور پھر غالباً وہیں رہی، اور اس نے اپنے ماں باپ کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہوں، 1-2 دن بعد واپس آؤں گی۔ اگلے دن پھر ظاہر جعفر کی طرف سے نور مقدم کے والد کو ٹیلی فون کیا، اور ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ آپ کی بچی میرے پاس نہیں ہے۔ نیچرلی وہ حیران ہوئیں گے کہ ہمیں تو بچی نے کہا تھا کہ وہ لاہور، اور یہ ادھر کہہ رہے کہ میرے پاس نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ تلاش کرنے پہ کوئی ایسی بات نکلی ہو۔ اور پھر رات کو 10 بجے کے قریب تھانہ کوثار سے شوکت مقدم صاحب، جو کہ نور مقدم کے والد تھے، ان کو ٹیلی فون جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ تشریف لائیں۔ سو ان کو ظاہر جعفر کے گھر لے جایا گیا۔ وہاں جا کے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی بچی قتل ہو گئی۔ ان کو پہچانے، اس نے اپنی بچی کو پہچانا۔ بچی کا سر دھڑ سے الگ کیا ہوا تھا، اور ایک انتہائی بہیمانہ طریقے سے بچی کو مار مار کے قتل کر دیا گیا ہوا تھا۔ اس کے جسم پہ بہت سارے نشانات تھے اس مار پیٹ کے، جو کہ اس بچی کے ساتھ کی گئی۔ یہ جو واقعہ تھا، اس کے عینی شاہد تھے گھر میں جو ملازم تھے۔ ان ملازمین نے بچی کو ایک منزل سے چھلانگ لگا کے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا، اس کی مدد نہیں کی۔ بچی گھر کے گیٹ سے باہر جانے لگی، لیکن گیٹ بند تھا۔ اس کو پھر ظاہر جعفر بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے اندر لے کے گیا۔ یہ سب تماشا جو ہے وہ گھر کے ملازمین دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی، پولیس نہیں بلائی۔ بچی کو بالآخر قتل کر دیا گیا۔ اس سے یہ ایک چیز ظاہر ہوئی کہ یہ ملازمین جو ہیں یہ عینی شاہد بھی تھے، لیکن انہوں نے واقعے کو چھپانے کی کوشش کی۔ ملازمین میں سے کسی نے غالباً اس لڑکے کی والدہ والد کو ٹیلی فون کیا، جو کہ اس وقت کراچی میں تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کو دبانے کی کوشش کی، اور غالباً یہ معاملہ چھپانے کی کوشش کی، جیسے کہتے ہیں کہ ایویڈنس کو یا شہادت کو چھپانے کا کام کیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ایک طرح سے ان پہ بھی الزام آیا، ملزم ٹھہرے۔ اور اسی اثناء میں ان کے والد نے، لڑکے کے والد نے، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ٹیلی فون کیا۔ ایک ادارہ اسلام آباد میں بنا ہوا تھا جس کو تھیراپی ورکس کے نام سے کہتے تھے، جہاں نفسیاتی مریضوں کی بحالی وغیرہ کا کام کہتے ہیں کہ کیا جا رہا تھا۔ وہاں چونکہ یہ بھی جاتا آتا تھا، ظاہر جعفر بھی، اور اس کی والدہ بھی وہاں پہ غالباً مدد کرنے کے لیے جاتی تھیں، تو ان کو کہا گیا کہ بھی آپ جلدی گھر پہنچے۔ انہوں نے جا کے، ایک آدمی اندر پہلے جاتا ہے، جب ظاہر جعفر کو پکڑنے کی کوشش کی تو ظاہر جعفر نے اس پہ بھی حملہ کیا، اس کو زخمی کر دیا۔ باقی لوگ ڈر کے مارے اندر نہیں گئے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ بچی کا سر کاٹ دیا گیا ہے، اور وہ پڑی ہوئی ہے، اس کی باڈی زمین پہ پڑی ہوئی ہے، خون بکھرا ہوا ہے۔ وہ عینی شاہد تھے، اور ان کو قاتل نے بھی مارا بھی ہوا تھا، وہ سارا ان کو پتہ تھا، لیکن وہ بجائے پولیس کو رپورٹ کرنے کے، ان میں سے پولیس کو کسی نے ٹیلی فون تو کر دیا، لیکن پھر یہ خود سین سے نکل گئے، اور جو پولیس کو سٹیٹمنٹ دی اس میں جو آدمی زخمی ہوا، ان کا جو ہسپتال میں بھی رہا، اس کے زخمی ہونے کی وجہ کچھ اور بتا دی، اس واقعے سے اس کا تعلق ختم کر دیا۔ یعنی اس نے بھی
واقعے کے شواہد جو تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ پولیس نے مقدمہ بنایا، تحقیقات، مختلف قسم کے بیانات، یہ وہ کئی دن بڑا چرچا رہا۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کیس کے اندر ایویڈنس یعنی شہادت، ثبوت، وہ اتنے واضح اور اتنے موقع پہ پکڑے گئے ہوئے ہیں، اور پھر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوا، بعد میں وہ ساری تحقیقات، فنگر پرنٹس، ہر چیز وہ نکل آئی۔ اب اس کیس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کیس کو کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ بہت سارے لوگ بہت عرصے سے، جیسے یہ کیس ہوا اس کے فوراً کچھ دیر بعد، اثر رسوخ دیکھ کے خاندانوں کا، دولت کی ریل پیل دیکھتے ہوئے لڑکے کے والدین کے پاس اس شبے کا اظہار بہت سارے لوگوں نے کیا کہ یہ کیس آگے نہیں جائے گا، اس میں سزا نہیں ہوگی، لوگ چھوٹ جائیں گے۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ اتنا واضح کیس چھوٹ کیسے جائیں گے؟ یہ تو پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے پاکستان میں، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، اس پہ کئی دن تک ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی اس پہ بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے، تو کیسے یہ اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ وہ چیز جو ہے وہ عقل مانتی نہیں تھی، لیکن بہرحال واقعات کچھ ہوئے جو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تھیراپی باکس والے جو کہ ایک بہت مناسب ایویڈنس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ موقع پہ سب سے پہلے پہنچے تھے، ان کے ایک آدمی کے اوپر حملہ کر کے ظاہر جعفر نے زخمی بھی کیا تھا، ان میں سے غالباً کسی نے پولیس کو بھی ٹیلی فون کیا تھا، اور پھر وہ موقع سے غائب ہو گئے، پھر ایویڈنس نہیں دیا، لہذا پولیس نے ان کو بھی سب کو اریسٹ کر لیا تھا، جس میں تھیراپی ورکس کا مالک ظہور بھی شامل ہے، اور اس کے کچھ ملازمین وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، سمر عباس، دلیپ کمار، یہ وہ نام ہے ان کے۔ اب وہ یہ ہے کہ منڈے کو ان لوگوں کی ضمانت ہو گئی، ایک سیشن جج صاحب نے ان کی ضمانت قبول کر لی، اور آج اس ضمانت کے خلاف نور مقدم کے والد شوکت مقدس صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ ان لوگوں کی ضمانت خارج کی جائے، کیونکہ یہ مجرم کے ساتھی بھی ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایویڈنس چھپانے کی کوشش کی ہے۔ مجرم نے جس پہ حملہ کر کے جس کو زخمی کیا تھا، جو سب سے پہلے اندر گیا، جس نے ہر چیز دیکھی، وہ شخص جو ہے وہ پھر گیا، وہ کہتا ہے میں تو پتہ نہیں کسی اور چیز سے زخمی ہوا تھا۔ تو یہ ایک تو ایویڈنس کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف اثر رسوخ استعمال کر کے تو انہوں نے ضمانت لے لی ہے، اور ضمانت لینے کے بعد باہر آ کے انہوں نے نور مقدم کے والد کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ تم انسان کے بچے بنو، ہماری بیل کینسل نہ کروانے کی کوشش کرنا، ہمارے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہ کروانا، اگر کروائی تو پھر تمہیں وہ سبق سکھائیں گے جو تم اور تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ بیل ان کو دی آپ لوگوں نے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، اور جب ایویڈنس اسی طرح چھپا لیے جائیں گے، لوگ بری ہو جائیں، لوگ ضمانت پہ چلے جائیں گے، وہ باہر انفلوئنس کریں گے، اور مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ ملزم کے حق میں ہی ہو جائے گا۔ واقعی یہ کافی تکلیف دہ بات ہے، یہ گھناؤنا قتل تھا، اور بہت ہی بہیمانہ، جس سے پورے پاکستان میں سراسیمگی پھیل گئی، لوگ پریشان ہوئے اور حیران تھے کہ کیا کیا جائے، لیکن ایک امید تھی کہ شاید یہ سزا مل جائے ان لوگوں کو، لیکن اس کی بجائے یہ ضمانتوں کا کھیل شروع ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ ایک پٹیشن پہلے بھی ضمانت کے لیے اس ظاہر جعفر کے والدہ والد نے دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک جج صاحب سن رہے ہیں۔ یہ جو ضمانت ہے یہ کسی اور جج سے کروا لی گئی ہے۔ اب نور مقدم کے والد کا سٹانس یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیس بھی اسی جج کے پاس جانا چاہیے تھا جس کے پاس دوسرے دو لوگوں کی ہے ضمانت کا کیس۔ اگر ایک ہی جج کے پاس نہیں جائے گا تو دونوں جج اپنے اپنے مختلف فیصلے کرتے رہیں گے، قتل کا کیس ایک ہی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو جج جاننے والا جس کو مل جائے وہ جائے اس سے جا کے اپنا کام کروا لے۔ تو یہ وہ ایک بدقسمتی کہ یہاں پہ انصاف کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح مشکوک ہے جس طرح کے بعض لوگ اس سے پہلے شک ظاہر کر رہے تھے۔
مقدمہ کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس معاملے سے اس طرح کی جب چیز ہوئی ہے تو اس سے یہ شک ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ اس مقدمے کو جتنی دیر بہت زیادہ عوام توجہ نہیں دیں گے، اس کا پیچھا نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ملزم بچ جائے۔ اب پولیس کا کام دیکھیے کہ ابھی تک انہوں نے چلان پیش نہیں کیا، چلان لیٹ ہو چکا ہے۔ جس کیس میں اتنے شواہد ہوں اس میں چلان پیش کرنے میں کیا دشواری ہے، سوائے اس کے کہ اس میں پریشرز ہیں، اس میں ابھی تک بہت ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہوگی پیچھے بیہائنڈ دا سین، پیسہ بھی کام کر رہا ہوگا، تو یہ ڈیلے کرا کے آخر نکلے گا کہ بعض لوگوں کے نام نکال دیے جائیں گے اور معاملہ اسی طرح ہی رفع دفع ہو جائے گا۔ نور مقدم کے والد ایک بیچارے مظلوم آدمی ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بچوں کے کردار، لڑکی کا، لڑکا، یہ وہ کیا تھا، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی بھی اتنا بڑا جرم کسی اور جرم کو کور نہیں کر سکتا۔ انصاف بہر صورت ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، اور عوام کو اپنا پریشر جس طرح انہوں نے بلڈ اپ کیا تھا پہلے، اسی طرح پریشر رکھنا چاہیے، اس کیس میں دلچسپی رکھنی چاہیے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ڈیلے کر کے آنکھوں سے اوجھل کر کے اس کیس کو ختم کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔